جنت میں بھی تجھے اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ بات تو صحابی پر اللہ رسول کا انعام تو ہوا ہی ہوا، مگر صحابی کا انداز تو دیکھیے نا۔ دنیا میں حضور کے جلوے دیکھے تو خواہش ہے قبر میں بھی دیکھوں، حشر میں بھی دیکھوں، اور یہ حسن سراپا مجھ سے دور نہ ہو۔ حضور سوڑی ایڈے نے اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، ارشاد راہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی، اللہ دا ماہی ارشاد راہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی۔ کتنا سونا ہے ساڑا مصطفیٰ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں 2 سال عمر ہے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، 2 سال عمر ہے۔ میں حضور نو چک کے جا رہی ہوں مکے دے پاسے، مکے علی طرف جا رہی ہوں، جاندیا رستے دے وچ کچھ لوگ ملنے نے جڑے حبشی نے، حبشہ دے رہنے والے لوگ ملنے آکھن لگن حلیمہ کیڑا لال چاہی ودیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ تم بھی دیکھ لو۔ جب انہوں نے حبشہ کے رہنے والوں نے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، پکار اٹھے، کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو آج سے گواہی دیتے ہیں یہ چہرہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ چہرہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ حضور کا چہرہ اتنا پیارا ہے۔ اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی، ارشاد راہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی قربان لبتے برگے گلابے۔ برگے گلاب سمجھتے ہیں؟ برگ کہتے ہیں پتی کو، گلاب کہتے ہیں گلاب پھول، یعنی پھول کی پتی حضور کے لبوں پر قربان ہونا چاہتی ہے۔ قربان لبتے برگے گلابے، قربان لبتے برگے گلابے، قربان لبتے برگے گلابے، نالین چمدا خود آفتابے، دیوے چند گواہی سوہنائی بوئے، دیوے چند گواہی سوہنائی، ارشاد راہی سوہنائی بوئے، اللہ دا اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی سوہنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو یوں محسوس ہوتا ہے حضور کے رخساروں کے اندر سورج گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ دا ماہی سوہنائی، اللہ دا ماہی سوہنائی بوئے، ارشاد راہی سوہنائی، اللہ دا ماہی سوہنائی، ارشاد راہی سوہنائی بوئے، اللہ دا ماہی۔ ایک یہودیوں کا ایمبیسیڈر، سفیر، انہوں نے قریش مکہ نے سفیر بنا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے میں بھیجا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو رافع، یہ یہودی تھا پہلے، اس کو سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اب یہ ڈھونڈتا آیا حضور کا آستانہ، پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور کا کوئی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، حضور مسجد میں ہوں گے۔ تو یہ مسجد کے اندر پہنچ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، نہ حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، نگاہیں ہٹائے نہیں رہا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، بھی دور سے بندہ آیا ہے اور حضور کو دیکھ ہی جا رہا ہے۔ کسی صحابی نے جا کر ہلایا، کیا پروگرام ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آیا تھا بات کرنے کے لیے، مگر حضور کا حسن دیکھ کر میں ادھر ہی گم ہو گیا، دل نہیں کرتا کہ میں حضور کے چہرے سے نگاہیں ہٹاؤں۔ حضرت پیر باہو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، اے تن میرا جے چشمہ ہوئے،
میں مرشد ویک نہ رجا ہوں لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا ہوں مرشد دا دیدار وے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں کہا حضور کے چہرے سے نگاہیں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا بس میں دیکھی جا رہا ہوں یہ چہرہ مصطفیٰ ہے حضرت صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ دیوانے چاہتے کیا ہو آئے کیسے تھے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا نا وہ مقصد مجھے بھول گیا جو پہلے آیا تھا پروگرام اور تھا اب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو پروگرام بدل گیا حضرت ابو رافع فرمانے لگے جب آیا تھا نا تو پروگرام اور تھا اب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو اب میری حالت اور کیفیت بدل گئی ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا تو اب وہ اپنا حال سنانے لگے فرمایا فلما رأیتہ جب جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی دل کی دنیا بدل گئی میرے دل میں ایمان گھر کر آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کام سے آیا تھا وہ سارے کام بعد میں پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنائیے مجھے اپنا غلام بنائیے نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا وہ صحابہ کی جماعت کے اندر بیٹھ گیا حضور کے ملفوظات سننے لگا کچھ دیر سنتا رہا ایک دن گزرا دوسرا دن چند دن گزرنے کے بعد وہ جن لوگوں نے قریش نے سفیر بنا کر بھیجا تھا وہ بھی پیچھے آ گئے انہوں نے ابو رافع کو دیکھا ابو رافع تو صحابہ کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے کہنے لگے ابو رافع تجھے ہم نے کوئی کام بھیجا تھا تو تم ادھر آ گئے ہو کہا کہ اب میں تمہاری طرف نہیں آؤں گا انہوں نے کہا وہ کیسے کہا کہ اب میں نے رخ وضحا دیکھا میں ایمان لے آیا اب تمہارے ساتھ نہیں دوں گا اب تو میں در مصطفیٰ کی غلامی کروں گا انہوں نے کہا ابو رافع ذرا ہوش کرو اتنی کوٹھیاں ہیں بنگلے ہیں جائیداد ہے ادھر اتنا بینک بیلنس ہے یہ تو دین کا کام چندے سے کرتے ہیں جن صحابہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہو یہ تو دین کا کام کرنے کے لیے مسجد بنانے کے لیے خود مصطفیٰ چندہ کرتے ہیں تم کدھر بیٹھے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر اتنی آسائشیں ہیں عیاشیاں ہیں یہ سب چھوڑ رہے ہو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اللہ اکبر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ رو پڑے آنسو بہا کر فرمانے لگے لے جاؤ اپنے بنگلے اور کوٹھیاں اور آسائشیں عیاشیاں ساری لے جاؤ جب تک میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوا تھا حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا یہ ساری چیزوں کی مجھے ضرورت اور خواہش بھی تھی مگر جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے اب تو حالت گویا اس طرح ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی انصاری صحابی آئے
جرملائی کے جنگ کے اندر ان کا باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، ایک گھر کے 3 افراد شہید ہو گئے، مگر اس انصاریہ صحابیہ کا جذبہ ایمان دیکھیں اور عشق مصطفیٰ دیکھیے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ تیرا باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اس صحابیہ نے جناب والا کوئی پرواہ نہ فرمائی، فرمایا ان کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، میرے آقا علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے آئے، کہنے لگی مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ لوگ پکڑ کر صحابیہ کو حضور کی خدمت میں لائے۔ صحابیہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ جب آپ تندرست ہیں، جب آپ کا چہرہ نظر آ گیا، ہر مصیبت معمولی ہے، اب شوہر کا غم بھی مجھے اتنا پریشان نہیں کرے گا، اب مجھے جناب والا باپ کا غم بھی اتنا پریشان نہیں کرے گا، اپنے بیٹے کی موت بھی پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ صحابیہ کو وہ تکلیف بھولی کیسے، دکھ کتنا ہوتا ہے یار، باپ مر جائے، شوہر مر جائے، بیٹا مر جائے تو ماں ویسے ہی مر جاتی ہے، لیکن انہیں یہ پرواہ نہیں کری، وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ جب میری سمجھ میں آئی نا، میں نے کہا قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مصر کی وہ عورتیں تھیں نا، مصر کی عورتیں، انہوں نے جلوہ یوسف دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ گئی، تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک مرتبہ کٹی، ایک دفعہ کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، یعنی ابھی تک کنٹینیو ہے، ابھی تک یہ سر کٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر کٹی، ادھر کٹاتے ہیں، ادھر مؤنث ادھر مذکر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ادھر انگلیاں کٹی، ادھر سر، ادھر عورتوں کے، ادھر مردوں کے، ادھر حسن تھا، ادھر صرف نام تھا۔ ادھر صرف ایک دفعہ کٹی، ادھر ابھی کٹ رہے ہیں، کٹاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی۔ اس انصاریہ صحابیہ کا شوہر بھی فوت ہوا، بیٹا بھی ہوا، شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا، مگر کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل، اے محبوب جب آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے معمولی ہے۔ آپ کا چہرہ، اس لیے پھر عاشق کہتا ہے جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں، نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے جب مجھے پتا چلا
جس نبی پاک نے مکے کے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے، آج وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، لوگ دھڑا دھڑ حضور کے جلوے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرا بھی دل کرنے لگا ذرا میں جاؤں اس لجپال کا چہرہ دیکھوں۔ آپ فرماتے لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کے ہجوم کے درمیان سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا، ان وجہہ لیس بکذاب، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے رسول کا چہرہ ہے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دین سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دین سب دی بولی، جو منگدا آپ کولو بھر دین دے آپ جولی، در در تو نہیں منگدا، در در تو نہیں منگدا، سونے دا جو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ زمانہ حضرت جنید بغدادی کا 3 صدی ہجری کا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید کے ساتھ کشتی فرمائی تھی، جان بوجھ کر اپنی پیٹھ زمین پر رکھ دی تھی۔ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ زمانہ جنید کے گیت گاتا ہے، اور حضرت جنید بغدادی اتنے عظیم شخصیت ہیں، ان کے ایک مرید کا نام حضرت داتا علی حجویری ہے۔ اب تعارف سمجھ آیا آپ کو جنید بغدادی کا کتنا بلند ہے؟ آپ کا یہ زمانہ تھا، دور تھا، توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ کو خبر پہنچی کہ ایک بندہ مصور آیا ہے، ہمارے علاقے میں مصور آیا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے جا کر اپنی محبوبہ کی باتیں کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، وہ اس کا سکیچ نکال کے دے دیتا ہے جو بھی آتا۔ اب وہ زمانہ کیمرے کا زمانہ تو تھا نہیں، موبائلوں کا زمانہ تھا نہیں، تصویریں بنا کر اس کو دے دیتا ہے، اپنا حال سناتا ہے اور یہ تصویر بنا دیتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں بھی جاتا ہوں، میرا بھی تو ایک محبوب ہے، میں بھی تصویر بنا کر آتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت جنید بغدادی اسی مجمع کے اندر پہنچ گئے۔ جب اس مصور نے دیکھا نا حضرت جنید بغدادی آ گئے، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا لجپالا آپ کا یہاں کیا کام؟ یہاں تو بڑے بڑے دنیا دار لوگ آئے ہوئے ہیں اپنی محبوباؤں کی تصویریں بنانے کے لیے۔ جنید بغدادی نے فرمایا تو ہر کسی کے محبوب کی تصویریں بناتا ہے، سکیچ نکالتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرا بھی تو ایک محبوب ہے، میں اس کا حال سناتا ہوں، تو ذرا ان کا بھی تصویر بنا کر دکھانا مجھے، ایک ہاتھ سے ذرا بتاؤ تیرا محبوب کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس مصطفیٰ کے ابرو بھرے ہوئے، حسن مصطفیٰ ابرو بھرے ہوئے، داڑھی مبارک گھنی گھنی، پتلی پتلی نہیں ہے کہ جٹی اتھے ہوئے تھوڑی اتھے ہوئے، انج نہیں، گھنی داڑھی یہ سینہ بھرتی تھی، مولا علی کی داڑھی بھی سینہ بھرتی تھی۔ جب ایک شخص نے کسی نے کہا تھا نا کہ علی یہ کیا معاملہ ہے، تو بھی خدا کا بندہ ہے میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میری داڑھی کچھ ادھر سے ہے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور آپ کا سارا چہرہ بھرا ہوا ہے داڑھی کے ساتھ، سینہ بھی چھپتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا جب رحمت کی بارش ہوتی ہے نا تو فصل وہیں پہ اگتی ہے جو فصل دینے کے قابل ہوتی ہے، جو زمین بنجر نہیں ہوتی۔ تو ایمان قبول کر کے اپنی دل کی بنجر زمین کو اچھا کر دے۔ آپ نے یہاں بھی موقع نہ چھوڑا، اس کو اسلام کی دعوت ہی دے دی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جب حضور علیہ السلام کا حسن سنانے لگے نا تو آگے سے وہ مصور بولا جنید بس چپ کر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ فرمایا کیا ہوا؟ مشکل بات ہے؟ کہا نہیں نہیں، جس لجپال کا حسن تم بیان کر رہے ہو نا
اس کی تصویر میں پہلے سے بنا چکا ہوں، اس کی تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جنید بغدادی نے فرمایا وہ کیسے؟ تجھے تو ایک ہفتہ پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے پھر تصویر بناتا ہے۔ مصور کہنے لگا جنید جس لجپال کے تذکرے تم کر رہے ہو نا وہ کلہ تیرا محبوب نہیں ہو، میرا ہی محبوب ہے۔ اس لجپال لال مصور نے کہا جنید وہ اکیلا آپ کا ہی محبوب نہیں ہے، میرا بھی محبوب ہے، وہ تو کائنات کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے۔ کہا اچھا دکھاؤ نا، فرمایا ابھی دکھاتا ہوں، حضور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اندر گیا، اب سنیے گا، اندر گیا وہ مصور اور ہاتھوں میں قرآن لے کر آ گیا، قرآن پاک کو کھولا اور کہنے لگا جنید اگر آپ چاہو کہ میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں تو پڑھنا والضحیٰ، اگر آپ کا مزاج چاہے کہ میں مصطفیٰ کی زلفیں دیکھوں تو پڑھنا واللیل اذا یغشیٰ، اگر آپ کی طبیعت چاہے کہ میں مصطفیٰ کا سینہ دیکھوں تو پڑھ لینا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے جنید جب آپ کا جی چاہے میں مصطفیٰ کے مبارک قدموں کا جلوہ دیکھوں تو پھر پڑھ لینا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے جنید جب آپ کا دل چاہے مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھوں تو پھر پڑھ لینا قرآن پاک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو پڑھ لینا ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن پڑھتے جاؤ گے چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا جائے گا۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ عاشقوں کی تلاوت پہ یا رب العالمین آج میلاد کی رات ہے، جو جو سلامی بھیج رہا ہے اسے آج چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا تے جن ویکھ کے چل شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے، توبہ توبہ ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے نا، عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، حجر اسود کے بوسے لینا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا عبادت ہے، داڑھی سنت کے مطابق رکھنا عبادت ہے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنا عبادت ہے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، جھوٹ نہ بولنا عبادت ہے،
سچ بولنا عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری عبادات ہیں، نیکیاں ہیں۔ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جانا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ مگر خدا کی قسم اب ذرا عاشق بن کے سنیے گا، یہ جتنی بھی عبادت ہیں، کعبے کا طواف سے لے کر اکیلے بیٹھ کر کسی کے بارے میں اچھا سوچنے تک، یہ ساری عبادات ایک طرف خدا کی قسم اس مقام تک نہ کعبے کا طواف لے جا سکتا ہے، نہ حج اور عمرے لے جا سکتے ہیں، نہ ساری رات کی عبادات لے جا سکتی ہیں، نہ نماز نہ زکوٰۃ، کوئی عبادت وہاں تک نہیں لے جا سکتی جہاں تک چہرے مصطفیٰ کی زیارت لے جاتی ہے۔ کیونکہ حج کرنے سے بندہ حاجی ہوتا ہے، چہرے مصطفیٰ دیکھنے سے بندہ صحابی ہوتا ہے۔ زمانے کا کوئی حاجی دکھا دو جو صحابی کے گھوڑے کی غبار تک ہی پہنچ سکتا ہو، نہیں پہنچ سکتا۔ چہرے مصطفیٰ کی تلاوت ایسی عبادت ہے کہ بندے کو صحابی بناتی ہے، یہ ایسی منفرد عبادت ہے۔ اللہ نے محبوب کو منفرد بنایا تو حضور کو چہرہ بھی منفرد عطا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ مگر جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی بندہ جتنی عبادت مرضی کر لے، صحابی تو نہیں نہ بن سکتا۔ صحابی کیسے بنے گا؟ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت میں۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، سارے پڑھ لیجئے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن